یہ چار صورتوں کا مجموعہ سورۃ التکویر، سورۃ الانفطار، سورۃ المطففین اور سورۃ الانشقاق، یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی صورتیں ہیں، معنوی اعتبار سے بھی اور مضمون و مدعا کے لحاظ سے بھی۔ سورۃ التکویر میں اللہ رب العزت نے قیامت کے جو نمایاں آثار ہیں ان کا ذکر فرمایا، اور پھر روز جزا کا ذکر فرمایا کہ انسان جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہے وہ اس کے سامنے آ جائے گا، اور اللہ رب العزت مظلوموں کی داد رسی فرمائے گا، اور قیامت کو اللہ رب العزت نے قرآن کی حقانیت پر دلیل کے طور پر پیش کیا کہ قیامت یہ تقاضا ہے حقیقت واقعہ کا، اور قرآن بھی قیامت کی گواہی دے رہا ہے اور قیامت کی تفصیلات بیان کر رہا ہے، اور اللہ رب العزت نے انسان کو قدرت اور مشیت کی نعمت سے نوازا ہے، اور یہ اللہ کی مشیت کے تابع ہے۔ انسان نہ تو آزاد و خود مختار ہے اور نہ مجبور و مقہور ہے، بلکہ یہ آزاد اور خود مختار ہے ایک محدود دائرے کے اندر، اور اس میں اس آزادی اور اختیار کو انسان نے استعمال کرنا ہے اللہ رب العزت کے احکام اور اس کے شرائع اور اس کی شرعی اوامر و نواہی کی روشنی میں۔ یہ سورۃ التکویر ہے، اور سورۃ الانفطار کے اندر بھی یہی مضمون بیان ہوا ہے، اور اس میں انسان کی جو تخلیق ہے اس کو مدعا بنا کر اللہ رب العزت نے قیامت کی وقوع اور تحقق پر استدلال کیا ہے کہ ایسی مخلوق جس کو یہ قوتیں اور صلاحیتیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہیں، اور یہ اسی طرح زندگی گزارے اللہ رب العزت کی ہدایت اور تعلیم سے بے بہرہ ہو کر، بے مقصد اور بے جہت بے سمت اس کی زندگی ہو، اور یہ اپنے رب کو نہ پہچانے، تو یہ بات بنتی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کو اس بات کا متقاضی قرار دیا ہے کہ یہ تخلیق چاہتی ہے کہ ایک روز جزا ہونا چاہیے، ایک بدلے کا دن ہونا چاہیے۔ جس نے تو اس تخلیق کی اور اللہ تعالیٰ کی اس تقویم کی قدر کی وہ اس کا بدلہ پائے، اور جس نے اس کی بے قدری کی اور اپنے آپ کو جس مقام اور جس سطح پہ انسان کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا ہے اس سطح سے مسخ کر کے نیچے گرا دیا، اور اپنے آپ کو جانوروں جیسا بلکہ جانوروں سے بھی بدتر بنا دیا، اس کو اس کی سزا دی جائے، اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے بدلے کا دن، حساب اور جزا کا دن ایک مقرر کر رکھا ہے۔ اور پھر سورۃ المطففین کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کے اندر جو ایک شعور ہے کہ انسان دوسرے کے ساتھ برائی کرتا ہے لیکن اپنے لیے اس برائی کو قبول نہیں کرتا، تو اس کا مطلب ہے برائی اور نیکی یہ برابر نہیں ہے۔ انسان دوسرے کے ساتھ تو کر لیتا ہے برائی، لیکن اپنے لیے اس برائی کو قبول نہیں کرتا، اور اپنے لیے وہ بھلائی والا راستہ اختیار کرتا ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ انسان کی فطرت کے اندر خیر اور شر کی معرفت موجود ہے، اور نیکی اور بدی کا احساس موجود ہے۔ انسان
اپنے لیے تو یہ توقع رکھتا ہے اور یہ تقاضا کرتا ہے کہ میرے ساتھ نیکی کی جائے، میرے ساتھ احسان کیا جائے، دوسروں کے ساتھ اساءت اور ظلم والا اور حق مارنے والا اور حق تلفی والا معاملہ کرتا ہے، تو یہ دنیا کے اندر بہت وسیع پیمانے پر ہونے والا عمل ہے۔ تو اس کا تقاضا ہے کہ پھر یہ جو انسان کے اندر فطری شعور ہے، اس کے مطابق ایک ایسا دن آئے جس میں فجار، بدکار اور نیکوکار، ابرار، ان کا امتیاز کر دیا جائے، اور جو ابرار اور نیکوکار ہیں ان کے عمل کے مطابق ان کو بدلہ دیا جائے، اور جو فجار اور بدکار ہیں ان کے کرتوت کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے۔ تو اس میں اور ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے جنت کے اور جہنم کے مناظر بھی بیان فرمائے ہیں، اور انسانی نفسیات کی گرہیں بھی کھولی ہیں کہ انسان کے اندر مسابقے کا اور تنافس کا جذبہ موجود ہے۔ تو یہ تنافس اور مسابقے کا جذبہ صرف اسی دنیا کے حصول کے لیے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کا اصل میدان جو ہے وہ آخرت کی عزت اور کامیابی ہے، اور آخرت کی شاندار زندگی کا حصول ہے۔ اس میں انسان کو اپنا اس ولولہ اور جذبہ جو ہے نا اس کو بروئے کار لانا چاہیے اور اس کو متحرک کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر یہ سورۃ الانشقاق، یہ تقریباً ان ساری صورتوں کے اندر جو موضوع بیان ہوا ہے بالاجمال وہ سارا موضوع اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے دہرا دیا ہے۔ یہ پچھلی تینوں صورتوں کا جامع خلاصہ ہے۔ تو اس میں اللہ رب العزت نے جو قیامت کے موقع پر رونما ہونے والے عظیم حادثات ہیں ان کا ذکر فرمایا، اور یہ ذکر فرمایا کہ انسان اس زندگی کے اندر محنت کوشش کرتا ہے، اچھی چیز کے لیے بھی اور بری چیز کے لیے بھی۔ برا کام کرتا ہے اس کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے، مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ نیک کام کرتا ہے اس کے لیے بھی مشقت اور محنت اٹھانی پڑتی ہے۔ اور اسی طرح محنت اور مشقت کے اندر کام کرتے ہوئے انسان نیک یا بد جو بھی عمل کرتا ہے، یہ عمل کرتے کرتے انسان آگے بڑھ رہا ہے، اور ایک ایسے وقت مقرر کی طرف انسان پیش قدمی کر رہا ہے جو مقرر ہے اور آنے والا ہے۔ اور پھر انسان یہ جو کچھ اس نے عمل کیا ہے یہ بھی اس کے سامنے آ جائے گا، اور یہ عمل کرتے ہوئے اور اس عمل کا پورا جو ریکارڈ ہے اور اس عمل کا پورا بوجھ ہے، یا اس عمل کا پورا اس کا ذخیرہ جو ہے، اس کو ساتھ لے کر انسان اپنے رب کے سامنے پیش ہونے والا ہے اور اپنے رب سے ملاقات کرنے والا ہے۔ اور انسان اپنے اعمال کو لے کر جائے گا، اور اس کا اعمال نامہ یا تو اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ دائیں ہاتھ والے تو اپنے اعمال نامے کا ریکارڈ دائیں ہاتھ میں لے کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوں گے وزن اعمال کے لیے اور عرض اعمال کے لیے۔ ان کا آسان حساب ہوگا، اور وہ 50,000 سال کا دن ان کے لیے ایسا ہی ہوگا جیسے ایک نماز سے اگلی نماز تک کا عرصہ ہوتا ہے، جیسے عصر سے لے کر مغرب تک کا دورانیہ ہوتا ہے، اتنا ہی عرصہ ہوگا، 50,000 سال گزر جائے۔ اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کے لیے روز محشر جو ہے وہ 50,000 سال کا ہوگا، اور سورج بہت قریب ہو جائے گا 1 میل کے فاصلے پر، اور انسان جو ہیں وہ اپنے اعمال کے حساب سے اپنے پسینے کے اندر کھڑے ہوں گے، کوئی ڈبکیاں لے رہے ہوں گے، اور کوئی گردن تک اور کوئی کمر تک اور کوئی گھٹنوں تک اور کوئی ٹخنوں تک اس کے اندر کھڑے ہوئے ہوں گے۔ اور وہ دن بہت ہی ہولناک دن ہوگا۔ جہنم بھی سامنے ہوگی اور جنت بھی سامنے ہوگی۔ جہنم کو فرشتوں نے جکڑ رکھا ہوگا زنجیروں کے اندر، 70,000 زنجیریں، اور ہر ایک زنجیر کے ساتھ 70,000 فرشتہ، اور جہنم بپھری ہوئی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے، اور وہ اللہ کے ان نافرمان مجرموں کو اپنی گرفت میں لے لے، اور پھر ان کو وہ سزا ملے جس کے یہ مستحق ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ منظر جو ہے یہ اس صورت کے اندر بیان فرمایا، اور اس کا انجام بھی بتا دیا
کہ یہ لوگ جو نیکوکار ہیں یہ دائیں ہاتھ میں نامہ عمل لینے والے، نامہ عمل یعنی ان کے اعمال کا اجمالی ریکارڈ، ان کے اعمال کا اجمالی ریکارڈ، ایک تفصیلی ریکارڈ ہے اور ایک اس کا اجمالی ریکارڈ ہے۔ جیسے انسان کا پیپر نہیں ہوتا، اور ایک پیپروں کی شیٹیں جو انسان نے استعمال کی ہیں اور ان کے اوپر جو نمبر لگے ہوئے ہیں، یہ ایک سارا دفتر، ساری زندگی کے پیپر اور ان کے اوپر نمبر لگے ہوئے، اور ایک اس کا مختصر ریکارڈ ہوتا ہے کہ اس نے فلاں امتحان میں یہ پوزیشن حاصل کی، فلاں میں یہ، فلاں میں یہ، فلاں میں یہ، فلاں میں یہ، اور ایک ہی پیپر اس کے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح کا نظام وہاں ہوگا کہ عملوں کا پورا ریکارڈ جو ہے تفصیل کے ساتھ وہ الگ موجود ہے، اور اعمال بھی پوری طرح موجود ہیں، اور اس کا ریکارڈ جو ہے مختصر اجمالی وہ اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا، اور وہ اس کو دیکھ کر خوش ہوگا کہ میں کامیاب ہوں، مجھے ظفرنامہ اور کامیابی کا پروانہ دے دیا گیا ہے، وہ اس کو دیکھ کر خوش ہوگا۔ اور دوسرا جس کو ناکامی اور نامرادی کا پروانہ دیا جائے گا، اور اس کا بوجھ بھی اس کے ساتھ ہوگا، اور اس کے اعمال کی تفصیل بھی ساری ساتھ ہوگی، اور وہ بہت ہی اس وقت حسرت اور افسوس کے ساتھ پکارے گا اور کہے گا کہ میں مر جاؤں، میں تباہ ہو جاؤں، میں زندہ نہ رہوں اس انجام کو بھگتنے کے لیے جو مجھے سامنے دکھائی دے رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا منظر پیش کیا، اور اس کے اوپر استدلال کیا ہے اس دنیا کے اندر تغیر اور تحول اور ترقی اور تقدم سے، کہ یہاں حالات بدلتے رہتے ہیں، ایک مرحلے سے انسان دوسرے مرحلے کی طرف جاتا ہے، دوسرے مرحلے سے تیسرے مرحلے کی طرف جاتا ہے۔ انسان ماں کے پیٹ میں، انسان عالم ارواح میں تھا، تو وہاں سے پھر انسان کا جسم بنا، اور جسم کے اندر وہ روح پھونک کے دونوں کو اکٹھا کر دیا گیا۔ ایک عرصہ اس نے ماں کے پیٹ میں گزارا، ماں کے پیٹ سے نکل کر یہ اس دنیا کے اندر آیا، اور اس دنیا سے پھر ایک عرصہ گزار کر اور اپنے اعمال جو اس نے کیے ان سب کا ذخیرہ اور ان سب کا بوجھ اٹھا کر یہ زمین کے پیٹ میں چلا جائے گا، زمین کے پیٹ میں جائے گا، اور یہاں ایک لمبا عرصہ تک جو ہے نا وہ انسان رہے گا۔ اور جس طرح ماں کے پیٹ میں انسان کے اوپر جو ماں کے ساتھ گزرتا ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں، محسوس بھی کرتا ہے، اور اس کی جو خوشی اور مسرت ہے یا غم اور دکھ ہے وہ بھی محسوس کرتا ہے انسان۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بچے کو یہ ساری چیزیں محسوس ہوتی ہیں۔ جن ماؤں کو اچھا ماحول ملتا ہے، اچھی خوراک ملتی ہے، اچھے زندگی ان کی گزرتی ہے، تو ان کے بچے خوشگواری محسوس کرتے ہیں۔ اور حمل کے دنوں میں جن بچوں کی ماؤں نے دکھ دیکھا ہوتا ہے، المیہ دیکھا ہوتا ہے، اذیت دیکھی ہوتی ہے، تو ان کے ذہن کے اندر یہ چیزیں پیوست ہو جاتی ہیں، اور وہ زندگی بھر اس کیفیت کو محسوس کرتے رہتے ہیں، اور انسان کا یہ احساس جو ہے اس وقت بھی فعال ہوتا ہے، دماغ اس کا کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جب زمین کے بطن میں انسان جائے گا اور زمین کے پیٹ میں انسان دفن ہو جائے گا، تو جو انسان کے لیے آنے والے وقت میں تکلیفیں اور نعمتیں ہیں ان کی ایک مثالی کیفیت وہ انسان کے ساتھ پیش آتی ہے، اور انسان اس میں سے گزرتا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بعض مواقع پر اپنے خواب بیان فرمائے اور ان میں ذکر کیا کہ میں نے یہ دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ لیٹا ہوا ہے زمین کے اوپر، اور ایک فرشتہ پتھر لے کر کھڑا ہوا ہے، اور وہ اس پتھر کو اس کے سر پہ مار کے کچل دیتا ہے، اور وہ پتھر لڑک کے دور چلا جاتا ہے، اور پھر وہ اسے لینے کے لیے جاتا ہے، اور آ کر پھر دوبارہ اس کا سر جو ہے نا وہ کچلنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اور اس کا سر پھر دوبارہ ٹھیک ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ایک تنور کے اندر جل رہے ہیں، اور وہ ایسے جلتے ہوئے کبھی نیچے جاتے ہیں کبھی اوپر آتے ہیں، ننگے ہیں مرد اور عورتیں۔ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ امت کے بدکار، زانی اور فجار لوگ ہیں، اور اس کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ وہ آدمی ہے جس کو جو فرض نماز چھوڑ کر سو رہتا تھا، اور اللہ نے اس کو قرآن دیا تھا اور یہ قرآن کو چھوڑ بیٹھا۔ اور اسی طرح ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کی باچھیں چیری جا رہی ہیں، ایک
لوہے کا انکڑا لے کر ایک شخص کھڑا ہوا ہے اور اس کی اس طرح منہ میں ڈالتا ہے اور پیچھے تک چیر دیتا ہے اس کو، اور اسی طرح دوسرے کو چیرتا ہے، اور پھر جب اس کو چیر کے فارغ ہوتا ہے تو یہ صحیح ہو جاتا ہے اور اسی طرح اس کو چیرتا رہتا ہے۔ تو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے کہنے پر عمل نہیں کرتے۔ تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مناظر دیکھے۔ یہ بعد میں آنے والے عذاب کی ایک ابتدائی شکل ہے جو زمین کے پیٹ کے اندر جب انسان چلا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہوتی ہے، اور اسی طرح نعمتیں بھی اور راحتیں بھی، آرام اور آسائش بھی، جنت کی بہاریں بھی وہ محسوس کرتا ہے، اور جنت کے آرام اور آسائش کو بھی وہ محسوس کرتا ہے، اور اسے قبر میں دیا جاتا ہے۔ اور یہاں سے نکل کر پھر انسان نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے روز محشر کو، اور وہ اس دن انسان جو ہے وہ اپنے اعمال کو بھی دیکھے گا، اور آپس میں جھگڑا بھی کریں گے، اپنے لیڈروں کو بھی برا کہیں گے، اپنے معبودوں کو بھی برا کہیں گے، ان کے معبود بھی ان سے بیزاری کا اظہار کر دیں گے، اور ان کے لیڈر بھی ان کو کہیں گے ہم تمہارا کچھ نہیں کر سکتے۔ شیطان بھی ان سے برات کا اعلان کر دے گا، شیطان کو بھی کہیں گے کہ تو نے ہمارے ساتھ یہ کیا، تو نے ہمارے ساتھ یہ کیا۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل وان الظالمین لهم عذاب علیم۔ شیطان کے ساتھ بھی ان کا مخاصمہ اور محاجہ ہوگا، اور اپنے بڑوں کے ساتھ بھی اسی طرح جو ہے نا، وہ جیسے سورۃ السبا میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ وہ بڑوں کو کہیں گے کہ تم نے ہم نے مروایا، اور بڑے کہیں گے ہم نے کیا کیا، تم نے خود ہی جو ہے نا اپنے آپ کو اس راستے پر ڈالا، اب افسوس کرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو وہ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ سارے مرحلے اس وقت ہوں گے جب محشر کا دن ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر اجمالی طور پر ان چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا، اور یہ جو حالات ہیں جن سے انسان گزرتا ہے ان کی طرف اشارہ فرمایا۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف تم منتقل ہونے والے ہو، ایک حالت سے گزر کر دوسری حالت کی طرف جانے والے، ایک مرحلے سے گزر کر دوسرے مرحلے کی طرف جانے، اس طرح مرحلہ ب مرحلہ اور قدم ب قدم، اور ایک حال سے دوسری حال کی طرف بڑھتے 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 اپنے مقام تک پہنچ جاؤ گے، یا تو جنت میں یا پھر نعوذ باللہ جہنم میں۔ تو اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے یہ چیز بیان فرمائی، اور یہ ساری تفصیلات آج وقت سے پہلے انسان کو متنبہ کرنے کے لیے، خبردار اور آگاہ کرنے کے لیے یہ قرآن بیان کر رہا ہے، تاکہ انسان ہوش میں آ جائے۔ انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، سننے کی صلاحیت دی ہے، دیکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے نگاہیں دی ہیں، اور سمجھنے کے لیے اللہ رب العزت نے دل و دماغ دیا ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسؤولا وجعل لكم السمع والبصر والفؤاد لعلكم تشکرون۔ یہ نعمت اللہ رب العزت نے دی ہے، اس سے کام لینا چاہیے انسان کو، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور قرآن مجید ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے یہ انذار اور یہ موعظت اور یہ تذکیر اور یہ نصیحت اور یہ تعلیم، یہ اللہ رب العزت نے بار بار دہرائی ہے، بار بار دہرائی ہے۔ کوئی مقام ایسا نہیں ہے جہاں یہ انذار اور تخویف نہ ہو، جہاں یہ تعلیم اور تذکیر نہ ہو، جہاں یہ موعظت اور نصیحت اور یاد دہانی نہ ہو۔ ہر جگہ قرآن مجید یہ کہتا ہے۔ تو انہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ قرآن مجید کی تعلیمات کو سن کر اللہ کے سامنے جھکتے نہیں ہیں، یہ اللہ کے سامنے سر بسجود نہیں ہوتے، یہ اس کی تعلیمات اور اس کے فرامین کے مطابق اپنے آپ کو عمل کرنے کے لیے تیار نہیں کرتے۔ تو ایک تو سجود کا معنی یہی ہوتا ہے کہ انسان زمین پہ اپنا ماتھا رکھ دے، اور ایک اس کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کسی حکم کو مان کے اس کی تعمیل کے اندر لگ جائے۔ الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس وکثیر حق علیہ العذاب۔ یہاں جو سجود کا ذکر ہے وہ کیا ہے؟ اطاعت اور فرما برداری، یہ ساری چیزیں اللہ کی فرما بردار ہیں۔ تو یہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں نہیں آتے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ رب العزت سے یہ مخفی نہیں ہے، اللہ رب العزت اللہ کو سب معلوم ہے، اللہ جانتا ہے، اور جو کچھ یہ ان کے دلوں میں ہے، جو کچھ انہوں نے کر کے دفن کر دیا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ باہر نکالے گا، اور پھر ان کو خوشخبری سنا دو
دردناک اور تکلیف دہ عذاب کی جو ان کو ہونے والا ہے، اور جو اہل ایمان ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ان کے ایمان اور عمل صالح کے صلے میں بہترین اجر دے گا، اور ایسا صلہ دے گا جو منقطع بھی نہیں ہوگا، اور اس کا اللہ تعالیٰ ان پر احسان بھی نہیں جتائیں گے کہ میں نے تمہیں یہ دیا ہے۔ اللہ رب العزت کہیں گے یہ تمہارے عمل کی وجہ سے تمہیں ملا ہے، بما کنتم تعملون، یہ تمہارے عمل کی وجہ سے ملا ہے، یہ تمہاری کارکردگی کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی تحسین فرمائیں گے اور ان کو مبارکباد دیں گے، سلام کہا جائے گا اللہ کی طرف سے، اور یہ سلام تکریم ہوگا، یہ عزت اور تکریم کا سلام ہوگا جو اللہ کی طرف سے سلام قولا من رب الرحیم ان کو دیا جائے گا۔ تو اس صورت میں یہ پچھلی ساری صورتوں کا خلاصہ جو ہے اللہ رب العزت نے بیان کر دیا ہے۔ اب کوئی ساتھی تلاوت کرے صورت کی، اور پھر ہم مختصر سی گفتگو کریں گے انشاءاللہ اس کے کلمات پر اور اس کے مفردات پر۔ جی، اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، انشقاق